صدرن ڈسٹرکٹ جنوبی اضلاع کا ایک انٹری گیٹ ہے، وہ ماضی میں کافی محرومیوں کا شکار رہا، لیکن جو بھی حکومتیں آئیں اور جو بھی یہاں کے جو سیاسی قائدین آپ نے منتخب کیے، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا کوہاٹ کی ترقی میں، جنوبی اضلاع کی ترقی میں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ترقیاتی پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں لگے ہیں اور لگیں گے انشاءاللہ، کم از کم میں 2023 تک کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ پوری جتنی بھی ماضی کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس سے وہ بہت زیادہ اور زیادہ مؤثر پروجیکٹس ہوں گے، جس میں کہ روڈز بھی شامل ہیں۔ ایک روڈ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے ایم این اے شہریار افریدی صاحب اور میں نے مل کے اس کی مکمل ہونے کی تاریخ، اس کو پائے تکمیل پہنچانا، اس میں آپ کے جو ایم این اے ہیں ان کی بڑی کوششیں شامل ہیں، ہم مل کے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ کی جو اسلام آباد تک کی جو سڑک ہے، دورویہ سڑک، وہ انشاءاللہ جون آنے والے سال میں مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے جو بجلی کے ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے یہاں پہ، وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا آنے والے سال میں۔ میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے، کیونکہ آپ کا تعلق یہ کوہاٹ جو ہے یہ شہر بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو مضافاتی گاؤں ہیں، علاقے ہیں، تو یہ ایک مکسچر سا ایک سیٹنگ ہے جس میں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے بڑے مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، جن حالات میں ہمیں حکومت ملی، جس طرح کے خزانہ خالی تھا، ہمیں فوراً آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا، اور آئی ایم ایف کی طرف آدمی تبھی جاتا ہے جب آپ کی معیشت بیمار ہو۔ تو یہ کہنا ماضی کی حکومتوں کا کہ وہ جی ڈی پی اتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے اور یہ کر کے گئے تھے، وہ کر کے گئے تھے، نتیجہ یہی تھا کہ جب ہم آئے تو خزانہ خالی تھا، ادارے مکمل طور پہ مفلوج، کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے صرف ذاتی مفادات کو ترجیح دی ملکی مفادات پہ۔ ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ عارضی طور پہ اور سطحی طور پہ دکھایا یہ گیا کہ یہ ایک صحت مند اکانومی ہے اور اس میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جب حقیقت سے پردہ اٹھا تو اس سے یہی ظاہر ہوا کہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، کرنٹ اکاؤنٹ کا ایک تاریخی ڈیفیسٹ، فارن پالیسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آئسولیشن کا شکار پاکستان۔ اسی طرح جو ادارے تھے وہ بالکل مفلوج تھے۔ یہ سارے چیلنجز پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ایسی شخصیت جو کہ نہ کسی سے خوف ہے، نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ کوئی ذاتی مفادات، ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ دن رات محنت کر کے اس ملک کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر ایک رسپیکٹ دلوائی۔ پہلے ہمارے لیڈرز جاتے تھے امریکہ یا یورپ تو بڑا ان کا ایک معذرتانہ ایک انداز ہوتا تھا، جبکہ ہمارے پرائم منسٹر جب چاہے وہ امریکہ کے صدر سے ملیں یا یورپ کے لیڈران سے ملیں، وہ برابری کی سطح پر ملتے ہیں اور ایک قوم کو ایک فخر دیا کہ جو ان کا لیڈر ہے وہ نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے اور نہ کسی سے مروب ہوتا ہے۔ اس کی انٹرسٹ اس ملک کی انٹرسٹ ہے، اس کی کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے نہیں، اور اس ملک کو ترقی دینا، اس ملک میں خوشحالی لانا، انصاف کی فراہمی، میرٹ کا نظام اور معیشت کو پائیدار لیول پہ لے جانا، جس سے کہ ہمیں، جس طرح کہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہم اس سطح پہ لے جائیں معاشی طور پہ کہ ہمیں قرضے نہ مانگنے پڑیں، اور اس میں ہماری حکومت کی
یہ اولین دن سے یہی ترجیح رہی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو، اور وہ ایک روز میں ہوتی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جی ہم قرضے نہیں مانگیں گے. ظاہر ہے جو قرضے ہمیں دینے پڑے ہیں، جو کہ قرضے ماضی میں تاریخی قرضے لیے گئے، اس کو دینے کے لیے ظاہر ہے جب خزانہ خالی ہو تو آپ کو پیسے دینے، قرض لینا پڑتا ہے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کی جو بنیادی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو اس نہج پہ لے جانا ہے جہاں پہ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہ پڑے. پرائم منسٹر نے جو خاص طور پہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، جس میں کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی غریب پرور سوچ ہے، جس میں کہ احساس پروگرام، جس میں کہ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ، اور یہ ایک سہولت ہے جس میں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے کبھی بھی یہ اس طرح کی ایک فیسلٹی نہیں دی گئی جس میں کہ ہر خاندان جس کو 10 لاکھ روپے کی صحت کی انشورنس اس کو ملے اور وہ کسی بھی اسپتال میں جا کے اپنا یا اپنی فیملی کا علاج کر سکے. ڈیمز پہ کام ہم نے شروع کیا، پرانے پروجیکٹس تھے جو کہ چلتے نہیں تھے، صرف کاغذوں میں تھے، ان پہ عملداری کی. اسی طرح جو معیشت کو، انڈسٹریز کو اس وقت جو انسینٹیوز دیے ہیں، اب اکانومی کووڈ کی وجہ سے جس طرح سے متاثر ہوئی تھی، پوری دنیا میں متاثر ہوئی. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جی اس بیماری نے یا اس وبا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور ایسی معیشتیں جو کہ بہت ہی مضبوط تھیں، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، آپ کا اپنا ہمسایہ ملک ہو انڈیا، ان کو ایک ایسی اس سے تباہی سے دوچار کیا کہ ان حالات میں جو پرائم منسٹر کی جو ایک بنیادی سوچ تھی جس میں یہ تھا کہ روزگار کو بھی حفاظت رکھنی ہے اس کی اور جانوں کی بھی حفاظت رکھنی ہے، ان دونوں کا بیلنس کر کے ہم نے اکانومی کو چلائی. اور الحمدللہ پہلا جو مرحلہ تھا اس میں ہم بڑے کامیاب ہو کے نکلے کہ دنیا کی جو لیڈرز ہیں، دنیا کی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، امریکہ کے ایک سابقہ فائنانس منسٹر نے یہاں تک کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی حکمت عملی پہ عمل کرتا تو وہ $10 کھرب بچا سکتا تھا. یعنی مقصد یہ ہے کہ جو جس لیول پہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی تقلید کرنا چاہیے کئی ملکوں نے، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے اس کی پہلی ترجیح ہے کہ مہنگائی ختم ہو، اور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس میں بھی اتراؤ آ رہا ہے. ہماری جو معیشت ہے اس کے جو بنیادی اور جو سب سے اہم اس کے جو اہداف ہیں وہ مثبت ہو گئے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس اکانومی کو ایسی سطح پہ لے جائیں گے جس سے کہ پاکستان کے عوام کو چیزیں اور ان کی جو روزمرہ کی جو ان کی جو خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی جو اشیاء خورد و نوشت ہیں